نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ ابھی آپ نے سورہ حجرات کی آیت 1 سے 5 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 49ویں سورہ اور بترتیب نزول یہ 106ویں سورہ ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آیت 1۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آیت 2۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آیت 3۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے بلند آواز سے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، انہی کے دلوں کو اللہ نے اب پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے۔ انہی کی بخشش ہے اور انہی کو بڑا ثواب ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حجرات کی آیت 1 سے 3 کا۔ تفسیر۔ آیت 1۔ رسول کی اطاعت کا حکم۔ اللہ نے ان چند آیتوں میں ایمانداروں کو ادب و تمیز سکھایا ہے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کریں تو ان کے ادب و احترام کا، ان کے وقار و عظمت کا اور ان کے معزز مقام کا خیال رکھیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے اور رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی کاموں میں اور معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہ کرو، بلکہ تمام باتوں میں آپ کے پیچھے رہو، آپ کی پیروی کرو اور آپ کے نقش قدم پر چلو۔ اس آیت کے عموم میں شرعی ادب بھی آ گیا اور کی احکام شرعیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر کسی کے قول و فعل کو ترجیح نہ دو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں اللہ کا لحاظ رکھو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ تمہاری باتیں سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت 2۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھنے کا حکم۔ یہ ادب دوسری قسم ہے۔
اللہ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں پست رکھیں۔ یہ آیت ابو بکر و عمر کے بارے میں اتری۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں شخصیتیں ابو بکر و عمر ہلاک ہونے کے قریب تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں جب آپ کے پاس بنو تمیم کا قافلہ آیا تھا۔ ایک نے تو اقرا بن حابس کی طرف اشارہ فرمایا جو بنو مجاشہ کا ایک آدمی تھا، اور دوسرے نے دوسرے شخص کو بتایا، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس پر ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم میری مخالفت ہی کیا کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ بولے نہیں، اس میں مخالفت کی کیا بات ہے؟ پھر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اتنے آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو دوسری دفعہ پوچھنا پڑ جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات اپنے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیان نہیں کی۔ جب یہ آیت اتری تو چونکہ ثابت بلند آواز تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہی آپ کی آواز پر آواز بلند کرتا تھا، میں جہنمی ہوں۔ میرے عمل غارت ہو گئے اور گھر میں کبیدہ خاطر ہو کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک انہیں نہیں دیکھا۔ ایک شخص ان کے گھر پہنچا اور ان سے پوچھا کہ ہم کئی روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم کو نہیں دیکھ رہے، کیا بات ہے؟ بولے میں زور سے بات کیا کرتا تھا، میرے عمل غارت ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو بھی اس بات کی خبر دی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو جنتی ہیں۔ رحمت عالم سب سے عزت و احترام سے بات کرو۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احترام و ادب سے بولنے کی تعلیم دی اور باہمی طرز گفتار سے منع فرمایا۔ چنانچہ فرمایا آپ کے ساتھ آپس کی طرح زور سے بات نہ کرو، بلکہ اطمینان و سکون سے، ادب و احترام سے اور عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور آہستہ بولنا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت 63 میں فرمایا رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر فرمایا کہیں تمہارے عمل غارت نہ ہو جائیں اور ان کا تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی اس لیے ممانعت کی گئی ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں اور آپ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اللہ عمل غارت نہ کر دے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے غیر شعوری طور پر اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بول دیتا ہے جس کی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، مگر اس کی بدولت جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بے پرواہی سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ منہ سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ دور گرا دیا جاتا ہے۔ آیت 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھنے کی ترغیب۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو پست رکھنے کی ترغیب ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے خالص کر دیے اور تقوی کا اہل بنا دیا۔ بلا شبہ وہ تقوی والے ہیں، انہی کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ ایک شخص تو ایسا ہے جسے گناہ کی خواہش ہی نہیں اور نہ اس نے کبھی گناہ کیا، اور ایک شخص وہ ہے جسے گناہ کی خواہش تو ہے مگر اپنے نفس کو گناہ سے روکتا ہے۔ ان دونوں میں کون سا شخص افضل ہے؟
آپ نے جواب دیا، میں لکھا دوسرا شخص افضل ہے۔ انہی لوگوں کے دل اللہ سے نے پرہیزگاری کے لیے آزما لیے ہیں، انہی کی مغفرت ہے اور انہی کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، آیت 4۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم، آیت 5۔ ترجمہ: جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر یقیناً ناسمجھ ہیں، اگر وہ صبر کرتے جب تک آپ ان کے پاس نکل کر نہیں آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ آپ کو یہ تھا ترجمہ آیت 4 اور 5 کا۔ تفسیر آیت 4۔ آپ کو پکارنے والوں کی مذمت، اس میں اللہ نے ان کی مذمت کی ہے جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کے کمروں کے حجروں کے باہر سے بازاری لوگوں کی طرح پکارتے تھے جیسا کہ دیہاتیوں کا دستور ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے اکثر لوگ نادان ہیں، پھر اللہ نے اس سلسلے میں ادب سکھایا۔ آیت 5۔ یعنی ادب اور تمیز تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں، یہ انتظار ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ ہے اور اسی میں مصلحت ہے۔ پھر ان کو جنہوں نے آپ کو پکارا تھا ترغیب دی کہ توبہ کر لو، آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ وہ بندوں پر کمال مہربان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اقرا بن حابس تمیمی کے بارے میں اتری۔ اقرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا تھا، آپ خاموش رہے۔ اقرا بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تعریف انسان کے لیے سبب زینت ہے اور میری برائی سبب صد عیب ہے۔ فرمایا ایسی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ تھا سورہ حجرات کی آیت 1 سے 5 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔